معروف چینی مجسمہ ساز ماسٹر یوان کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح اور ماؤ زیدنگ کے مجسموں کی نقاب کشائی۔ وزیر اعظم نے پاکستان آمد پر ماسٹر یوان کو خوش آمدید کہا۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، قائد اعظم نے نئی اسلامی مملکت پاکستان کی بنیاد رکھی۔ جدید چین کی بنیاد رکھنے میں ماؤ زیدنگ کا کلیدی کردار تھا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات مشترکہ عزت و احترام اور بھروسے پر مبنی ہیں۔ پاکستان اور چین کی آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ سی پیک دفاعی پیداوار میں تعاون میں مزید بہتری آ رہی ہے۔ زرعی شعبے میں پہلا بیج جلد چینی زرعی یونیورسٹی میں تربیت کے لیے جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے، پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کا مضبوط رشتہ ہے۔ ماسٹر یوان نے کہا، قائد اعظم اور ماؤ زیدنگ عظیم لیڈر تھے۔ کسی ایک شخص کے بیان پر کوئی رائے نہیں دی جا سکتی، امریکی حکام کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے۔ پاکستان کا ٹرمپ کے ایلچی رچرڈ گرینیل کے بیان پر رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی عزت اور مفادات کی بنیاد پر تعلقات کا خواہاں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ امریکہ بھی اس بات کا خیال رکھے گا۔ امریکہ سے دو طرفہ معاملات میں عدم مداخلت پر تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اپنے عوام کی سیکیورٹی کے لیے پرعزم ہے، افغانستان کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ جو ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی تھی اور جس سفر کا ہم آغاز کر چکے ہیں، اس میں ٹیکسیشن کی جو ریفارم ہے اس کا ایک بہت کلیدی کردار ہے، اور ہمارا ہدف ہے تقریباً 13.5% پہ جانے کا انشاءاللہ اگلے 3 سال میں، تاکہ وی کین گیٹ انٹو کمیونٹی آف نیشنز۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی اس کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے اس کو انشاءاللہ ہم میٹ کریں۔ حکومت کا ٹیکس اہداف کے لیے گورننس ماڈل متعارف کرانے کا اعلان۔ نیوز کانفرنس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، اسٹرکچرل اصلاحات کا آغاز کر دیا گیا۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہدف اگلے 3 سال کے لیے 13% ہوگا۔ ٹیکس خلا کو ڈیٹا انالیسس کے ذریعے پر کریں گے۔ انفارمل سیکٹر کو فارمل سیکٹر میں لانا ہے، ٹیکس چوری روکنا ہے۔ ٹیکس سسٹم کو مستقل بنیادوں پر ٹھیک کریں گے۔ دال اور چکن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ مڈل مین ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے، مابرائے آئین و قانون کوئی اقدام نہیں ہو رہا۔ کسی بھی عدالتی حکم میں عالمی قوانین کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل میں کسی عالمی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ پاکستان میں ٹیکس گیپ 7.1 ٹریلین روپے کا ہے۔ 27 لاکھ افراد ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروا رہے۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے نیوز کانفرنس میں کہا، ایف بی آر کی استعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ہم ان لوگوں کو ہدف بنائیں گے جو پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے 1,90,000 افراد کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا۔ 1,90,000 میں سے 38,000 افراد نے ٹیکس فائل کیا۔ 38,000 افراد نے 37 کروڑ روپے سے زیادہ ٹیکس کی رقم ادا کی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک نے کہا، جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈیجیٹائزیشن سے ٹیکس کا معیار بہتر کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اشتہار جاری کر دیا۔ عدالت میں پی ٹی آئی کے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ عدالت کا حسن عبدال پولیس کو ملزم کے اشتہار کی تعمیل کروانے اور رپورٹ 21 جنوری کو پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا اشتہار تھانہ صدر حسن عبدال میں درج مقدمے میں جاری کیا گیا۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آمد۔ بانی پی ٹی آئی کو حکومت سے مذاکرات کے پہلے دور پر بریفنگ دی جائے گی۔ مذاکرات میں آئندہ کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ پی ٹی آئی کی کمیٹی میں عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر شامل۔ صاحبزادہ حامد رضا حامد خان اور علامہ راجہ ناصر عباس بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ترسیلات زر نہ بھیجنے کی کال واپس لینے کی مشروط پیشکش کر دی۔ بانی چیئرمین کا کہنا ہے، حکومت ہمارے 2 مطالبات مان لے تو کال واپس لے لیں گے۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا، ہمارا پہلا مطالبہ ہے حکومت 26 نومبر اور 9 مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے، ہمارے جو لوگ ناجائز قید ہیں انہیں رہا کیا جائے۔
بانی پی ٹی آئی نے کہا پاکستان کو معاشی استحکام اور امن کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف ایک طرف مذاکرات کا ڈرامہ کھیل رہی ہے، دوسری طرف سول نافرمانی کی تحریک کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا کہنا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے فتنے اور فتنہ پارٹی کی ملک دشمنی کو مسترد کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے امریکی غلامی سے آزادی حاصل کرنی تھی وہ اب مداخلت کرنے کے لیے امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی نے کہا پی ٹی آئی نے تمام حربے آزما کر دیکھ لیے پھر مذاکرات پر آئے، لگتا ہے بانی پی ٹی آئی خود مذاکرات ہونے نہیں دیں گے۔ چھبیس نومبر کے احتجاج پر قائم 4 مقدمات میں بشرا بی بی کی ضمانت منظور۔ سابق خاتون اول اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں پیش ہوئی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت 13 جنوری تک منظور کر لی۔ سابق خاتون اول کے خلاف تھانہ ترنول میں 1 اور 3 مقدمات تھانہ رمنا میں درج ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بھی ہوئی۔ وکلا کی عدم موجودگی کے باعث پروسیکیوشن کے گواہ کا بیان ریکارڈ نہ ہو سکا۔ عدالت نے بغیر کارروائی توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 30 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے مزید 5 ملزم اڈیالہ جیل منتقل۔ ذرائع کے مطابق منتقل کیے جانے والے ملزمان میں محمد عبداللہ، راجہ دانش وحید، حسن شاہ، علی حسنین اور فرحاد خان شامل ہیں۔ کرم میں امن کے لیے گرینڈ جرگے کی آج پھر بیٹھک کو ہاٹ میں ملتوی ہونے والا گرینڈ امن جرگہ آج پھر سر جوڑ کر بیٹھے گا۔ علاقے میں قیام امن اور پارا چنار میں شاہراہ کھولنا گرینڈ جرگے کا ایجنڈا ہے۔ جرگے ممبر لائق اور اورکزئی کے مطابق فریقین کے ساتھ مذاکراتی عمل مکمل ہو گیا۔ امن جرگے میں آج حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ مین شاہراہ 80 روز سے بند ہونے سے علاقے میں اشیاء خورونوش کی قلت ہے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے کرم میں امن و امان کی ابتر صورتحال پر انٹری ٹیسٹ امتحان کو مؤخر کر دیا۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی نے پاسپورٹ دفتر کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر داخلہ نے کہا وفاقی حکومت کا مدارس رجسٹریشن سے متعلق صدارتی آرڈیننس لانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق صدارتی آرڈیننس کی تیاری کے لیے وزارت قانون کو ہدایت کر دی گئی۔ فیصلہ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان اور صدر زرداری سے ملاقاتوں میں کیا گیا۔ نئے آرڈیننس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم اور سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی آج مدارس رجسٹریشن ایکٹ کا نوٹیفیکیشن آنے کی تصدیق۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام سمیت بہت سے مسائل ہیں، بات چیت سے ہی مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ سیاستدان کے پاس صرف ڈائیلاگ کا ہتھیار ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کا حکومت اور اپوزیشن کو پارلیمان کے اندر بات چیت کا مشورہ۔ سوال اٹھایا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں کیا وہ عوام اور پاکستان کے لیے ہیں؟ ملک میں انٹرنیٹ کی سست روی برقرار، عام موبائل یوزر سے لے کر آن لائن کام کرنے والوں تک ہر طبقہ پریشان۔ فری لانسرز اور آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی مشکلات بھی کم نہ ہو سکی۔ طلباء کا کہنا ہے کہ دنیا 5G اور 6G میں قدم رکھ چکی ہے، لیکن ہمیں 4G کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ کویت۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد کی کویتی ولی عہد سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ کویتی وزیر دفاع، وزیر داخلہ سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے مبارک العبداللہ جوائنٹ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کا دورہ بھی کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو کویت پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اندرونی معاملے میں مداخلت قرار دیا۔
خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقے دھند میں گم، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے برہان انٹرچینج تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع، M4 شورکوٹ سے ملتان، M5 روہڑی سے ملتان تک بند۔ آئیں مل کر برداشت، تحمل اور امن کو فروغ دیں اور تفریق در تفریق کا خاتمہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا PM ہاؤس میں کرسمس تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا تمام اقلیتیں ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اقلیتوں کا تحفظ اور بہتری ہماری ترجیح ہے۔ مسیحی برادری سمیت تمام اقلیتوں کی قوم کے لیے خدمات قابل فخر ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی راولپنڈی سینٹ جوزف کیتھولک چرچ میں کرسمس تقریب میں گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا کرسمس عالمی روایات، نیک جذبات اور سخاوت کا اظہار ہے۔ مسیحی برادری کا ثقافتی، اقتصادی اور سماجی ترقی میں نمایاں کردار ہے۔ آرمی چیف کا اس موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی بھرپور خراج عقیدت۔ آرمی چیف نے قائد اعظم کی مثالی قیادت پر روشنی ڈالی، کہا آئیں مل کر پاکستان کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پرامن اور ترقی یافتہ بنائیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جاری، اہم خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ اہم خبر سامنے آئی ہے، سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید مجرمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ISPR کے مطابق آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں، اس سے قبل 25 ملزمان کو سزا سنائی گئی تھی اور اب مزید 60 مجرمان کو سزا سنائی گئی ہے۔ بلال آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بلال، بتائیے گا ان 60 مجرمان کے بارے جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں، کتنے عرصے کی سزا سنائی گئی ہے؟ جی دیکھیں، ISPR کے مطابق سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 مجرمان کو چیف جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنائی ہیں اور چیف جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال، مجرموں کو قانونی حق کی یقینی فراہمی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائی ہیں۔ سزا پانے والے 60 مجرمان میں جناح ہاؤس میں حملے میں ملوث حسان اللہ نیازی ہے، جناح ہاؤس حملے میں ملوث میاں شہباز فاروق، اسی طرح GHQ حملے میں ملوث سید حسین شابی ہے، AIMH راولپنڈی پر حملے میں ملوث ملزم علی حسین کو بھی وہ سزا سنا دی گئی ہے۔ اسی طرح ہیڈ کوارٹر گیر اسکاؤٹ اسٹیمر گراہ حملے میں ملوث شراب خان وزیراعظم کو بھی 4 سال قید سنا دی گئی ہے۔ مجموعی طور پر 60 مجرمان کو یہ سزائیں سنائی گئی ہے۔ مختلف پاکستان بھر میں مختلف شہروں میں مختلف حساس مقامات پر آرمی تنصیبات پر حملہ آور ہونے والے ان مجرمان کو، جن میں 60 مجرمان ہیں، ان کو سزا سنا دی گئی ہے، مختلف نوعیت کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اسی طرح TF بیس میاں والی حملے میں ملوث فہیم ساجد کو 8 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ فیصلہ آباد ISI آفس حملے میں ملوث عبدہ شریف ولد محمد اعظم کو 2 سال قید کا مشقت سنائی گئی۔ اس طرح جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد ارسلان کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد عمیر ولد عبدالستار کو 6 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ راہ والی گیٹ گجرانوالہ حملے میں ملوث نبید احمد ولد نبید احمد بٹ کو 2 سال قید کا مشقت سزا سنائی گئی ہے، اور فیصلہ آباد ISI آفس حملے میں ملوث محمد علی ولد محمد بوٹا کو 2 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح بنو کینٹ میں حملے میں ملوث سمیع اللہ کو 2 سال قید، جناح ہاؤس حملے میں ملوث میاں محمد اکرم کو جو ہے وہ 2 سال قید سزا سنائی گئی ہے، اور جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد مدثر حفیظ ولد حفیظ اللہ کو 6 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے، جبکہ TF بیس میاں والی حملے میں ملوث محمد بلال ولد محمد افضل کو 4 سال قید، ہیڈ کوارٹر گیر اسکاؤٹ سمرگرہ حملے میں ملوث محمد سلمان ولد سعید غنی جان کو 2 سال قید بامشقت سنا دی گئی ہے۔ ہیڈ کوارٹر گیر اسکاؤٹ سمرگرہ حملے میں ملوث اسد اللہ درانی کو 4 سال، اور اسی طرح چکدرہ قلعہ حملے میں ملوث کرام اللہ کو بھی 4 سال قید بامشقت سزا سنائی گئی ہے، جبکہ اسی طرح AIMH راولپنڈی حملے میں ملوث فرحاد خان کو 7 سال قید بامشقت سزا سنائی گئی ہے، اور ہیڈ کوارٹر گیر اسکاؤٹ سمرگرہ حملے میں ملوث خان ولد اول خان کو 2 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے، جبکہ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث حامد علی ولد سید حاجی شاہ کو 3 سال قید بامشقت
सजा सुनाई गई है। और बलू कैंट में हमले में मुलविस इज्जत गुल वल्द बिन दाद को 9 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ICR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानिया 9 मई में मुलविस इन 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई है। और ICR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हद की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा, इससे कबल 25 मुजरिमान को सजा सुनाई गई थी, आज 60 को सुनाई गई है। कुल कितने लोग हैं जो आर्मी की तहवील में हैं? तमाम को सजा सुना दी गई है? जी देखें, जो सजाएं सुनाने का जो अमल है, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, वो जारी है। अभी तक आज इन 60 मुजरिमान को सुनाई की है। और ICR के मुताबिक इन तमाम मुजरिमान को मुकम्मल तौर पर कानूनी जो हकूक हैं वो फराहम किए गए हैं। और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल की, मुजरिमों को तमाम कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए ये सजाएं सुनाई गई है। और ये तमाम जो 60 मुलजिमान है, ये सानिया 9 मई में मुलविस मुलजिमान थे, जिनको आज सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जो असास तनसीबात पर हमलावर होने वाले ये मुजरिमान है, 60 मुजरिमान, इनको आज ये सजाएं सुना दी गई। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा, अब इनको जेलों में मुंतकिल किया जाएगा मुतल्लिका? जी देखें, बिल्कुल ये तमाम मुजरिमान जो है वो पहले ही जेर हिरासत थे और इनको जो है वो जेलों में ही जो है वो रखा गया था, हिरासत में रखा गया था। अब सजाएं मिलने के बाद बाकायदा तौर पर इनको मुख्तलिफ। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं सानिया 9 मई के वाक़े में, कैसे देखते हैं आप इस सबको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बेहतरीन काम हुआ है। मैं शाबाश दूंगा अपनी रियासत और अपनी हुकूमत को, जिन्होंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कैफर किरदार तक पहुंचाया है। जिन लोगों ने जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, जिन्होंने पाकिस्तान को मजाक बनाया है, जिन्होंने बैरूनी एजेंडे की तकमील के लिए पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी थी उसको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, उसकी तजलील की, हमारे जो शोहदा हैं उनकी तजलील की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो मरकजी मुल्जिमान हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। और मैं ये डिमांड करूंगा कि उनको डी चौक पे ले जाके वही सजा दी